تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ شادی کے بعد عورت کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ دلوں پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ جیسا بہتر لگے ویسا سمجھ لینا، یہ ہماری بے بسی کے آخری الفاظ ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ لوگ اپنے مونڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں۔ جب ان کا مونڈ اچھا ہو تو آپ کا ہم بھی اہم ہوتا ہے، جب ان کا مونڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے بڑا جواب کوئی نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک ہی دنیا میں رہنے والے سب لوگوں کی الگ الگ دنیا ہے۔ کوئی جینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور کوئی جینا ہی بھول چکا ہے۔ کسی کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں اور کسی کے خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں۔ کوئی بھوک سے بدحال ہے اور کسی کو گلہ ہے کہ بھوک ہی نہیں لگتی۔ کوئی ٹوٹے جسم کے ساتھ بستر سے لگتے ہی بے ہوش اور کوئی نیندوں کو ترسا ہوا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ ایک غلط انتخاب زندگی کا سکون اور چہرے کی مسکراہٹ چھین لیتا ہے۔ لفظ سے بھی حرج پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ 9 ماہ پیٹ میں رکھا، 2 سال گود میں اٹھایا اور عمر بھر دل میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ٹھہرا نہیں کرتے۔ مطلب ختم، رابطہ ختم۔ اداکاری میں ماہر لوگ وفاداری میں ہار جاتے ہیں۔ سسرال ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہو اپنی مرضی سے ہانڈی میں مسالہ تک نہیں ڈال سکتی، اور کہا اس سے یہ جاتا ہے کہ تمہارا گھر ہے، تم کام نہیں کرو گی تو کون کرے گا۔ ایک شخص کے 2 چہرے ہونا کتنا بدصورت ہے۔ کسی کو خوشی دینا ایک صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو واپس ملے گا۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں، مظلوم اور نمازی کی آنکھ سے ڈرو، کیونکہ آنکھ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشیدگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ سال بھر میں ایک عید کے دن باپ سے گلے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن پردیس ہماری یہ اکلوتی خوشی بھی کھا جاتی ہے۔ نظریں حیا کی دیوی کو نوچتی ہیں، وبال جان ہیں
کسی کی بیٹی کا جوان ہونا۔ صحیح شخص کا کاندھا زندگی کا ہر بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتیں۔ جدائی وہ بیماری ہے جو دل کا خون پیتی ہے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سرگوشی فرش پر کرتے ہیں مگر وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سے سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنے ہی خوش رہو گے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین پر پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ قرآن: تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ ساسیں دل بڑا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ ایک پل کا گناہ ایک پل کا ہی مزہ دے گا، ایک پل کا مزہ عمر بھر کی سزا دے گا۔ ہاں، اگر خوف خدا سے ٹپکے ایک آنسو، وہ ایک آنسو جنت میں جگہ دے گا۔ کالی راتوں کو بھی رنگین کہا تھا میں نے، تیری ہر بات پر آمین کہا تھا میں نے۔ کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں۔ اخلاق سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، ایک بار نگاہوں میں آ کر پھر ساری عمر رلاتے ہیں۔ لو جس نے ہمیں ہیں اشک دیے، اب اس کو بھول ہی جاتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔